یہ کون ہے شیخ مرتضی انصاری؟ یہ شیخ مرتضی انصاری وہ فقیہ اور وہ مجتہد اور وہ عالم جسے دونوں اماموں نے، پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی، آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند دی. امام زمانہ سائل کے انداز میں گئے، جا کے 40 سوال پوچھے شیخ مرتضی انصاری سے، اور 40 سوالوں کے جب درست جواب دیے، امام زمانہ اٹھے اور فرمایا یا شیخ انت مجتہد حقا، زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہا ہے بتحقیق تو مجتہد ہے. اور پہلے امام مولا متقیان، اس وقت یہ قوم کا حوزہ نہیں تھا، ابتدائی تعلیم لوگ پڑھتے تھے جوان قوم میں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف میں جاتے تھے. نجف میں اس وقت جو درس خارج چل رہا تھا جس میں شرکت کر کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، وہ شیخ مرتضی انصاری کا درس تھا. ایک جوان قوم سے گیا اور جا کے درس خارج میں بیٹھا. اب بیٹھا درس میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سوچا آج نیا دن ہے، پہلا دن ہے، تھکا ہوں، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی باتیں، کوئی بات نہیں کل سمجھ میں آ جائے گا. لیکن دوسرے دن بھی کچھ سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے. آہستہ آہستہ اس میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی. اب پریشان ہوا کہ شاید میں کبھی ان کا درس نہیں سمجھ پاؤں گا. یہ اٹھا اور مولا متقیان کے روزے پہ چلا گیا، دعائیں مانگتا رہا کچھ دن، لیکن کیفیت میں بدلاؤ نہیں آیا. ایک دن گیا حضرت کے روزے پہ، بہت گریہ کیا، توسل کیا، کہا آقا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ بشریت کی مشکل کشا ہیں، کیا اپنے مہمان کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیں گے؟ رقت طاری ہوئی اور دعا کے دوران اسے احساس ہوا کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. متوجہ ہو گئے کہ کون سی ہستی ہیں جنہوں نے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی. خوش ہوا، گھر چلا گیا، بے تابی سے رات گزاری، صبح کو انتظار کر رہا ہے. اور صبح ہوئی، اب شیخ کے درس میں پہنچا. وہ درس جس کی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج جیسے شیخ مرتضیٰ نے درس شروع کیا یہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے، کہا جناب شیخ سوال ہے. شیخ مرتضیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا. اس نے سوال کے اندر سے پھر ایک اور سوال نکال دیا. یہاں تک اسی سوال و جواب میں ساری گفتگو ختم ہو گئی. دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتہ گزر گیا اور سب حیران، جی کیسا طالب علم ہے، کتنا ذہین، آج تک کسی نے شیخ مرتضی انصاری کو روکا نہیں اور یہ ان کی بات آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے. یہاں تک کہ ایک ہفتہ 8 دن گزرنے کے بعد شیخ مرتضی انصاری درس پڑھانے کے بعد عقبی دروازے سے گھر چلے جاتے تھے. لیکن اس دن جب ممبر سے اترے، اپنے ہزاروں شاگردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس جوان کے قریب آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اس کے کان میں ایک ایسی بات کہی جس کے بعد وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور شیخ باہر نکل گئے. سب افراد اس جوان کے گرد اکٹھے ہوئے. بتاؤ شیخ نے تمہیں کیا کہا ہے؟ کہا کیا بتاؤں؟ شیخ مرتضیٰ نے آج مجھے وہ بات کہی، یا خدا جانتا ہے یا ایک ہستی کو پتا ہے یا میں جانتا ہوں. کہا کیا کہا؟ سارا واقعہ بتایا اور کہا جناب شیخ نے میرے کان میں یہ کہا کہ اتنا نہ اتراؤ اور غرور علمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور مجھے درس پڑھانے دو اور تکبر علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے اسی ہستی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ شیخ مرتضی انصاری جب یہ مجتہد بنے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، تو خواتین ان کی ماں کے پاس آئیں. جب یہ مرجع بنے ان کی تقلید شروع ہوئی. کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع بن گیا. دنیا تشیع میں ان کی تقلید شروع ہو گئی. انہوں نے مبارکباد وصول کی. ایک خاتون جو زیادہ باہوش تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ تو ایسے مبارکباد وصول کر رہی ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے. کہ آپ کا بیٹا نائب امام بن گیا، مرجع بن گیا، شیخ اعظم انصاری بن گیا، تقلید ہو رہی ہے پوری اسلامی دنیا میں. کہ اگر میرا بیٹا نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا. اس نے حیرت سے پوچھا کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گی، صرف اتنا سن لو. جتنا عرصہ یہ بچہ میرے شکم میں رہا، میں ہمیشہ باوضو رہی، ہمیشہ رزق حلال کھایا. اور جب یہ دنیا میں آیا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب یہ دودھ کے لیے جاگتا تھا، روتا تھا، میں اسے روتا چھوڑ کے اٹھ کے چلی جاتی تھی. پہلے غسل کرتی تھی، وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی تھی. اس کے بعد آ کے اسے دودھ پلاتی تھی.
اتنی زحمتوں کے بعد اگر یہ فقی بن گیا، مرجع بن گیا، تو کون سی بڑی بات ہے.